اب یہ جو ناگواریاں، چونکہ درمیان میں بات چلی تھی کہ سب سے زیادہ واسطہ جو ہے وہ میاں بیوی میں پڑتا ہے، چونکہ خلط ملط میاں بیوی کا زیادہ ہے، تو ناگواری بھی ایک دوسرے کی طرف سے جو سب سے زیادہ پیش آتی ہے اور آج بھی آ رہی ہے، وہ شوہر کو بیوی کی طرف سے، بیوی کو شوہر کی طرف سے۔ تو بس اسی کو کہہ کر بات ختم کرنی کہ ایسے موقع پر بیوی کو اور شوہر کو کیا کرنا چاہیے، خاص کر شوہر کو، کیونکہ بیوی تو عموماً کمزور ہوتی ہے، ایسے موقع پر شوہری کی طرف سے عموماً زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف حل بتائے، اس میں سے دو کو ذکر کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ اگر بیوی کی طرف سے ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے، ہم نے جو کہا تھا اس نے اس کے خلاف کیا، ہماری جو چاہت تھی اس نے اس کے خلاف کیا، ہماری جو مرضی تھی اس نے اس کے خلاف کیا، اور ایسا ہوتا ہے، تو اب طبیعت میں تو غصہ آئے گا، جوش پیدا ہوگا کہ میں نے کہا تھا پھر کیوں نہیں، میری چاہت معلوم تھی پھر اس کے خلاف کیوں۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان سخط خلقا منها رضی منها بآخر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی کوئی مومن بندہ یعنی شوہر مومنہ بندی یعنی اپنی بیوی سے نفرت کے جذبات دل میں نہ بنائیں۔ فرق تو کہتا ہے اصل جھڑکی دینے کو، نفرت کے جذبات اپنے دل میں نہ بنائیں۔ حضور آگے فرماتے اگر اس کی کوئی ادا تمہیں ناپسند آتی ہے تو ایسی بھی تو کوئی ادا ہوگی نا جو تمہیں پسند آتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں شر ہی شر ہو، برائی ہی برائی ہو، خیر بھی ہے۔ دیکھنے میں چاہے بری سے بری چیز، یہ جو درندے ہیں، یہ حشرات الارض جو کیڑے مکوڑے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس میں بھی نفع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ چپکلی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ اس کو کیوں پیدا کیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو کیا جواب آیا، اے موسیٰ یہ چپکلی بھی پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے، تو خود اس کے کتنے فائدے ہیں وہ جانتی ہے کہ اس کے سامنے اس کو حضرت موسیٰ کی حیثیت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ ان کو کیوں پیدا کیا۔ مطلب سنانے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے جس مخلوق کو بالکل معمولی سمجھتے ہو، بے فائدہ سمجھتے ہو، اس میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ کوئی نکما نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ وہ بند گھڑی کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ وہ بھی نکمی نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم بتاتی ہے نا، 12 بجے بند ہوگی تو دن کے 12 بجے بھی تو 12 بتا رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی 12 بتا رہی ہے، اتنا تو فائدہ دیا نا اس نے۔ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نکمی نہیں بنائی، چاہے مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہو کہ نہ آتا ہو، لیکن فائدے سے خالی نہیں۔ تو اب یہ تو حضرت انسان ہے، بیوی، اور انسان تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، سب سے بڑھ کر ہے، وہ کیسے بغیر فائدے کی ہوگی؟ چاہے اس کی کوئی ادا تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن دوسری بہت سی ایسے ادائیں ہوں گی جو تمہیں پسند آئے گی، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر یوں کہتا بھی ہے جذبات میں کہ بیوی کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی تو اس کو ہم کہیں گے کہ تیرا علاج کرا، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہوتی ہے ادائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علاج یہ بتایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی ادا ناگوار گزرے اور جذبات اور جوش اور غضب غصہ جب بھڑکے اور انتقام اور بدلہ لینے کا یا برا سلوک کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو تو فوراً اپنے آپ کو یوں کہو کہ چاہے اس کی یہ ادا غلط ہے، مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن فلاں ادا تو اچھی ہے۔ اس طرح کہہ کر تمہیں صبر نصیب ہو جائے گا، تم اپنے آپ پر قابو پا لو گے۔ تو صبر تو کرنا ہے، صبر کا یہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بتایا۔ تو چونکہ آج کل میاں بیویوں کے جھگڑے بہت بڑھ گئے ہیں، تو ایسے شوہروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بہت قیمتی ہے کہ آپ کو اگر آپ کی بیوی کی کوئی ادا ناگوار گزرتی ہے، اس کا کوئی بول آپ کو برا لگا ہے، اس کا کوئی کام آپ کو برا لگا ہے، تو نفس اور شیطان تو بہت جذبہ دلائیں گے، برا بھلا کہنے کے لیے، مار دھاڑ کرنے کے لیے، یا آج تو بہت آسان ہو گیا طلاق دینے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو کہو کہ یہ بری ادا ہے، دوسری فلاں ادا اس کی وہ اچھی بھی تو لگتی ہے، تو یہ سوچو گے تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اپنی بیوی کی کارگزاری شروع کر دی، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔
مطلب یہ کہ پوری فہرست گنوا دی اور جو برائیاں تھیں اس کا پورا نقشہ حضور کے سامنے بیان کر دیا. اور وہ کہنا یہ چاہتے تھے گویا کوئی ہنر ہے ہی نہیں اس میں، عیوب کا مجموعہ ہے. تو اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، چونکہ ان کا یہ انداز بتاتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں صرف اپنی بیوی کی برائیاں ہیں، تو حضور نے ایسا جواب دیا کہ فوری طور پر جو ذہنی نشہ تھا نا سب کافر ہو گیا. حضور نے کہا طلاق دے دو. اب جیسے ہی طلاق دینے کا حکم دیا تو بیوی کے جو فائدے تھے نا وہ ان کے سامنے آنے لگے، کیونکہ اب سوچ رہے ہیں طلاق دوں گا تو کھانا کون بنائے گا، طلاق دوں گا تو کپڑے کون یہ کرے گا، طلاق دوں گا تو فلاں خدمت کون کرے گا. تو پھر کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ لا اصبر عنہا، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہوں. تو پھر کائی کو یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں، یہ روایت میں ہے اور یہ کوئی ان کی خصوصیت نہیں. آج تو اس سے زیادہ محتاج ہے، موجودہ زمانے کے شوہر اپنی بیویوں کے اس سے زیادہ محتاج ہے جتنے وہ لوگ تھے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن وہ تو آن میں رہتے حضرت، اور جب طلاق دے دیتے تو خود ٹھکانے آ جاتی ہے. اچھے اچھے مضبوط لوگ آ کر روئے ہیں 3 طلاقیں دینے کے بعد، کیونکہ جذبات میں دے تو دی، طبیعت کے اور مزاج کے خلاف بات پیش آئی تو طلاق تو دے دی، لیکن طلاق دینے کے بعد بیوی سے جو فائدے حاصل کر رہا تھا وہ سب ختم ہو گئے. اب سب بہادری بھی غائب ہو گئی اور وہ غصہ جو بالکل جس کا پارا بالکل ہائی تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا اور سب شان ٹھکانے آ گئے. تو بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ، جس وقت ہمیں نفس اور شیطان اس معاملے میں ورگلائے اور بیوی کے خلاف بھڑکائے، اس وقت اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر اس کی طرف سے غلطی ہو بھی گئی تو دوسری بہت سی خوبیاں ہیں. تو آپ اس طرح کرو گے تو صبر آ جائے گا، اور صبر کر لیں گے تو ایسا آدمی بہت بہتر ہے. ایک اور نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، المرأة خلقت من ضلع ان اقمتها کسرتها وان استمتعتها استمتعت بها وفيها عوج او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ تو غالباً ہم میں سے ہر ایک کوئی معلوم ہے، لیکن اس کا مطلب ہم میں سے بہت کم سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اور جب بیوی کے ساتھ کچھ انبن بھی ہوتی ہے تو اس کو شوہر اسی طرح نوازتا ہے، تو خاموش رہنے ٹیڑھی پسلی سے تو پیدا ہوئی ہے. گویا ہم اس کو ایک بری چیز سے تعبیر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے یہاں روایت میں عورت کے عیب کو بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ٹیڑھا پن تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے اور اس کا حسن ہی اسی میں ہے. ابھی مولانا روم نے ایک واقعہ بیان کیا، اس سے آپ کو یہ فطری کجی ٹیڑھا پن اچھا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. وہ بڑھیا کے باز والا قصہ تو سنا ہوگا. ایک باز کسی طرح اڑ کر عقاب جس کو کہتے ہیں وہ ایک بڑھیا کے پاس پہنچ گیا. اب مولانا روم نے تو یہ واقعہ نادان دوست کی مثال میں بیان کیا ہے، لیکن اپنے اس کا الگ نتیجہ نکالیں گے کیونکہ وہ بھی نکلتا ہے. تو وہ بڑھیا کے پاس پہنچ گیا. اب بڑھیا اس کو پال رہی ہے، دیکھا کہ اس کی تو چونچ بھی بہت ٹیڑھی ہے اور اس کے پیر کے جو پنجے ہیں ناخن وہ بھی سب ٹیڑھے ہیں. تو یہ بڑھیا اپنی نادانی سے سوچ رہی ہے کہ اس کو کھانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، چونچ کاٹ دی، اور اس کو پکڑنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ تو ناخن پیر سب مڑے ہوئے ہیں، سب اس کے پنجے بھی کاٹ دیے. تو بڑھیا نے تو یہ کام اس لیے کیا نادانی میں کہ اس کا یہ ٹیڑھا پن دور ہو جائے. لیکن میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ باز کا ٹیڑھا پن دور ہو گیا چونچ کا اور پیروں کا، تو وہ کیا باز رہا، وہ تو چڑیا جیسا بھی نہیں رہا. اب اڑ بھی نہیں سکتا، شکار تو کیا کرے گا، وہ کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتا، کسی چیز کو کھا بھی نہیں سکتا. تو یہاں میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے کہ یہ جو چونچ میں ٹیڑھا پن ہے وہی اچھا ہے، وہ فطری ہے. اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں یہ جو تھوڑی سی کجی رکھی ہے یہ اس کی فطری ہے اور اسی میں اس کا حسن ہے. اور ہمیں اس کا پابند بنایا گیا کہ تم اس کے سیدھا کرنے کے چکر میں مت پڑو، ورنہ وہ بڑھیا کے باز کی طرح چونچ کاٹ دو گے تو وہ باز نہیں رہے گا. حضور خود فرماتے ہی نقمتہا کسرتہا، تم اس کی فطری کجی کو دور کرنا چاہو گے تو ہونے والی تو نہیں ہے، تم توڑ دو گے.
اور اگر کجی کو باقی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو. فائدہ اسی طرح اٹھا سکتے ہو کہ اس کی فطری کجی تو رہے گی، تو اس کے ناز اور نخرے تو برداشت کرنے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اسی میں تو اس کا حسن ہے. اگر وہ بھی آپ کی طرح ایک دم ڈائی بن جائے گی، صوفی بن جائے گی، تو وہ بیوی کہاں رہے گی؟ اس کے ناز اور نخروں کے ساتھ ہی تو اس کا حسن ہے. وہ برداشت کرو، کچھ کجیاں تو ہوگی. اور تم یوں چاہو میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، میں جو چاہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ہونے والی نہیں. ہاں، اس کو توڑ دو گے، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ تعلیم دی کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف اس طرح کی بات پیش آئے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، مجھے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ فائدہ اسی طرح اٹھایا جائے گا کہ کچھ کجیاں تو ہوگی. معاملہ بالکل ٹھیک کر کے اٹھانا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، اللہ کے رسول پہلے سے کہہ چکے ہیں. بہرحال تو خلاصہ یہ کہ آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں بھی ناگواریاں اور آپس کے اختلافات بہت ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں تعداد بھی بہت زیادہ اختلافات کی، آپس کے رنجشوں کی، آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے ناگواریوں کی، چاہے پھر وہ میاں بیوی ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے ساس بہو ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو. ہر جگہ اختلافات، آپس کی ناگواریاں اور آپس کی ناچاکیاں. تو پوری بات کا خلاصہ یہ کہ یہ کوئی ہمارے دور کا یہ نیا المیہ اور نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی اور آئندہ بھی جب تک یہ دنیا ہے یہ چیزیں ہوتی رہے گی. اور وجہ وہی کہ جب اللہ نے ہمارا ظاہر الگ بنایا ہے تو پھر ہماری طبیعتیں بھی الگ ہے، اور طبیعتیں الگ ہوگی تو آپس کی ناچاکیاں ہونی ہی ہے. اب ہماری سمجھداری یہ ہے کہ اس طرح کی جب رنجشیں ہوں بیوی کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا پڑوسی کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، تو وہاں ہمیں اس رنجش کا بدلہ لینے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ورنہ جھگڑا ہوگا، معاملہ بگڑے گا. بلکہ حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے. صبر سے کام لیں گے تو حضور فرماتے بہت بہتر ہے. اور قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، ایک پڑھی تھی، دوسری یہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دیتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہاں بے حساب کیوں کہا؟ اس لیے کہ صبر پر جو اجر ہے اس اجر کو گننے کے لیے دنیا والوں کے پاس گنتی ہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو پوچھوں یا آپ مجھے پوچھیں کہ گنتی کہاں تک ہم پہنچائیں گے، تو بھائی لاکھ کے اوپر کروڑ میں جائیں گے، پھر ارب میں جائیں گے، خرب میں جائیں گے، پدم میں جائیں گے، اس کے اوپر کا بھی دو تین ہی آپ کو بھی آتا ہوگا، اس کے آگے کیا نہیں آتا، گنتی ہماری وہاں رک جائے گی. تو صبر پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ گویا دنیا کی گنتی میں وہ آتا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے بیان نہیں کیا. یہ اتنا اونچا فضیلت والا کام ہے صبر کا. اور اس کے بالمقابل اگر ہم انتقام لینے میں پڑے، طبیعت کے خلاف چیز پیش آئی، جھگڑا کرنے میں لگ گئے، تو کچھ دن پہلے وہ روایت آپ کو سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقۃ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین، اور آگے آپ نے فرمایا تھا وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ میں تم کو نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے افضل کام ہے، آپس کے تعلقات کو درست کرنا، جھگڑوں کو ختم کرنا. اور آگے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپس کے جھگڑے ہو گئے تو فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ جھگڑے